اللہ کے پاس اجر پائے گا۔ یہ رمضان المبارک، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ ایسے مہینے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے بڑی فضیلت رکھی ہے اور اعمال کرنے کی بہت زیادہ ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کو حج کا مہینہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا کہ حج کے جو مہینے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں وہ 3 مہینے ہیں، ایک شوال کا، ایک ذوالقعدہ اور تیسرا جو ہے ذوالحج ہے۔ پہلے لوگ حج کرنے سواریوں پہ جاتے، پیدل جاتے تھے، تو وہ عید کے بعد احرام باندھ کر وہ حج کا سفر شروع کر دیتے تھے اور 2-2.5 مہینے کا سفر کر کے، 2 مہینے کا سفر کر کے پھر جا کر وہ خانہ کعبہ پہنچتے تھے۔ اور حج کے جو افعال ہوتے ہیں وہ تقریباً ذوالحج جب شروع ہوتا ہے اور 7-8 تاریخ سے وہ شروع ہوتے ہیں افعال، کہ حاجی لوگ وہاں سے نکلتے ہیں احرام باندھ کر میقات سے، پھر اسی طرح سے وہ مزدلفہ، عرفہ، ان میدانوں میں وہ پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، پھر مینا میں آتے ہیں۔ یہ سارے ویسے یہ جو اعمال ہیں یہ تو 4-5 دن کے دن میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تیاری کا جو حکم دیا ہے وہ شوال سے ہی دیا ہے۔ اگر ایک آدمی شوال سے پہلے حج کا احرام باندھ کر گھر سے چلے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر شوال کے مہینے میں جائے گا تو گویا کہ وہ حاجی ہی شمار ہوگا۔ اب یہ اگلے جو 10 دن آ رہے ہیں جو اب قریب چاند نظر آ جائے گا اگلے ہفتے میں انشاءاللہ، ان دنوں کی ایک اللہ نے فضیلت رکھی ہے، ایک مقام رکھا ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے اس کی تابع داری کرو۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ملت ابراہیمی کی جو ہے تم اتباع کرو۔ ملت ابراہیمی میں جو سب سے پہلے سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ وحدہ لا شریک کو مانو اور اللہ کے برابر کسی کو نہ کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکو۔ پھر فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کہ جو شخص اعراض کرے گا ملت ابراہیمی سے، یعنی ابراہیمی ملت کو چھوڑ کر اپنی من مانی والی زندگی گزارے گا اور یہ نہیں سوچے گا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یہ اعمال پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے، فرمایا الا من سفیہ نفسہ، ٹھیک ہوگا، گویا کہ اس نے اپنے اوپر ایک بے وقوفانہ حرکت کو مسلط کر دیا، وہ غلط راستے پہ چل پڑا، اور فرمایا کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں ملت ابراہیمی ہی کو چنا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ اور آگے فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب کہا اس کے لیے اس کے رب نے کہ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر
اس نے آگے سے کہا قال اسلمت لرب العالمین کہ میں تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں اس بات کو مانتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ ایک جگہ آیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% جو اللہ تعالیٰ کی امتحانات تھے، جو آزمائشیں تھے، ان کے اوپر وہ پورا اترے، فَأَتَمَّهُنَّ، ان کو پورا کیا۔ کیا مطلب؟ جو اللہ نے کہا حضرت ابراہیم نے اس کو مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسواک کرو، مسواک شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ناخن کاٹو، ناخن کاٹنا شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے زیر ناف صفائی کرو، صفائی شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہ کو صاف کیا کرو، کلی کرنا شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناک میں پانی ڈالو، ناک صاف کرنا شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ختنے کیا کرو، ختنے کرانا شروع کر دیے۔ تو یہ ساری سنتیں جتنی بھی ہیں جو ہم وضو میں کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری سنتیں جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ پہلے ان سنتوں کو حضرت ابراہیم نے کیا، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے ان سنتوں کو مسنون قرار دیا کہ جو کرے گا وہ سنت پہ عمل کرے گا، اور سنت پہ عمل کرنے والا شخص، میرے دوستو یاد رکھنا، کبھی انسان گھاٹے میں نہیں رہ سکتا، کبھی انسان غلط طریقے پہ سنت سے ہٹ کر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اور سنت پہ چل کر انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بیٹے کو جنگل میں چھوڑا ہے، اللہ کا حکم مانا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی جنگل کو آباد کر دیا، اور آج پوری دنیا وہاں جاتی ہے۔ پھر وہاں پانی کا انتظام نہیں، اور بچہ چھوٹی سی ایک اپنی ایڑی کیا زمین پر گھسیٹے گا، اس نے تھوڑی سی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی کا چشمہ نکال دیا، اور آج تک امت اس چشمے کو پی رہی ہے اور اس میں شفا رکھ دی۔ حضرت جو حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی، انہوں نے جو وہاں صفا مروہ کے درمیان میں دوڑ لگائی، اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے اس کو لازمی قرار دے دیا۔ اسی طرح سے یہ جو 10 دن ہیں، جو عمل ان 10 دنوں میں یہ امت کرے گی، گویا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کو زندہ کرنے والی ہوگی اور ان کی سنت پہ عمل کرنے والی ہوگی۔ اور سب سے پہلے اس 10 دنوں کا درجہ یہ ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ اللہ نے فرمایا کہ 10 راتوں کی قسم، 10 دنوں کی قسم، اور جس چیز کی اللہ قسم کھائے وہ چیز قیمتی بن جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مکہ کی قسم کھائے، مکہ قیمتی ہے، اگر مدینہ کی قسم کھائے، مدینہ قیمتی ہے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خدا قسم کھائے وہ قیمتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کھائے، عصر کی نماز کی قسم کھائے، وہ عصر کی نماز قیمتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی قسم کھائے تو یہ 10 دن بھی قیمتی ہو جاتے ہیں اللہ کی قسم اٹھانے کی وجہ سے۔ اور ان کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھا کر قرآن پاک کے اندر آغاز کیا سورت کا۔ اب دیکھو، عصر کی قسم اٹھائی، اور اگر ہم عصر کی فضیلت پڑھ لیں اور عصر کی نہ پڑھنے کی فضیلت جو نقصان ہے وہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کر لیں،
تو شاید ہم کبھی اثر کی نماز چھوڑنے کا سوچیں گے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جس آدمی نے اثر کی نماز کبھی نہیں چھوڑی ہوگی وہ قبر میں جا کر اس کی جو قبر کے اندر زندگی گزرے گی وہ سجدے میں ہی گزرے گی. کہ فرشتے آئیں گے حساب کے لیے وہ سجدے میں, فرشتے آئیں گے حساب کے لیے وہ سجدے میں, فرشتے آئیں گے حساب کے لیے وہ سجدے میں. تو اللہ کے پاس جائیں گے تیسری دفعہ کے بعد تو اللہ فرمائیں گے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی سجدہ نہیں چھوڑا اثر کے ٹائم, تو اب وہ سجدہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس لیے جو قبر کا حساب کتاب ہے گویا کہ آپ اس کو معاف کر دیں. اثر کی نماز کی ضرورت. ایک اور یاد سننا بات, دو ٹائم فرشتے تبدیل ہوتے ہیں بندے کے, ایک فجر کی نماز کے ٹائم اور ایک عصر کی نماز کے ٹائم. ان دو وقتوں میں فرشتے انسان کے پاس سے ہو کر اللہ کے پاس جاتے ہیں. اگر آدمی فجر کی نماز جماعت سے پڑھے, ایک تو ہوتی نا اپنی بات ہوتے ہیں, جب فجر کی نماز انسان پڑھ رہا ہوتا ہے آسمانوں سے نئے فرشتے آتے ہیں اور پرانے جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے. اب وہ سجدے میں ہے, فرشتے جان سے چلے جاتے ہیں, نئے آ جاتے ہیں. جانے والوں نے سجدے میں چھوڑا, آنے والوں نے سجدے میں پایا. اب جب یہاں سے اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندے کو کیسے پایا؟ اللہ کا نظام بڑا وسیع ہے میرے دوست, تو انسان سوچ نہیں سکتا. اللہ بہت بڑے ہیں, بہت بڑے اللہ ہیں. اللہ اجل و اعظم. انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے. میں یہاں بات ایک چھوٹی سی اور بتا دوں, اس بات کو یہاں سے انشاءاللہ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ کے اندر ڈالا نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر, جب اللہ نے آگ کو آگ کے اندر ایک بہترین پارک بنایا, اللہ تعالیٰ نے سبزہ اگایا اور اس سبزے کے دائیں بائیں اللہ نے پانی چلا دیا. درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں آ کر ایک فرشتہ آ کر بیٹھ گیا. یہ لکھا ہے ایک بہت بڑے عالم نے اپنی کتاب کے اندر. تو نمرود جب اس نے ایک محل بنایا بہت بڑا, اس نے کہا دیکھو تم ابراہیم کے ساتھ کیا ہو گیا. جب وہ اوپر گئے اور اوپر سے حضرت ابراہیم کو دیکھا نا کہ حضرت ابراہیم سبزے میں بیٹھے ہوئے ہیں, چاروں طرف پانی چل رہا ہے, فرشتہ ان کی حفاظت کر رہا ہے, تو زبان سے کہنے لگے اللہ اجل و اعظم, اے ابراہیم تیرا رب بہت بڑا ہے, بڑی بزرگی والا ہے. مان لیا, لیکن زمین پہ جب اوپر سے نیچے آیا تو آ کر حضرت ابراہیم کو مخاطب کرتے کہتے ہیں کہ تیرا رب تو سچا ہے, ماننے کو دل بھی کرتا ہے, لیکن اگر مان لیا تو میری بادشاہ ختم ہوگی. اور نہیں صرف اس خوف سے کہ میری بادشاہ ختم ہو گئی, اس خوف سے وہ کفر کی حالت میں مرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلا گیا. حالانکہ یہ نہیں سوچا کہ جس رب نے اس کو بادشاہ دی ہے وہ رب اس کی بادشاہ کو قائم دائم بھی رکھ سکتا ہے, لیکن کیونکہ دل نے یہ چیز تسلیم نہیں کی. اسی طرح سے جو آدمی جب فجر کی نماز پڑھتا ہے سجدے میں, فرشتے آنے والے سجدے میں پاتے ہیں, جانے والے سجدے میں چھوڑ کر جاتے ہیں, تو اللہ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم جب گئے تھے تو سجدے میں تھا, جب آئے تو سجدے میں ہے. اور اسی طرح سے جب عصر کے ٹائم تبدیل ہوتے ہیں پھر وہ فرشتے دوبارہ آتے ہیں تو پھر اسی کو سجدے میں پاتے ہیں اور جانے والے سجدے میں چھوڑ کر جاتے ہیں, تو یہی جواب دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جس شخص نے عصر کی اور فجر کی نماز کو نہ چھوڑا قبر کے اندر حساب کتاب سے بچ جائے گا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. اور اگر نہ پڑھی عصر کی نماز محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے, اگر نہ کرے تو
جو لوگ نمازی پڑھتے ہیں ان کا کاروبار بہت چلتا ہے، بلکہ بے نمازیوں کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں، جداد بھی زیادہ ہے، زیادہ ساتھ بہت کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور نمازی بیچارے جو نماز پڑھتے ہیں وہ ازمائش کی زندگی گزار رہتے ہیں۔ بے نمازیوں کے بعد بہت کچھ ہوتا ہے کہ اللہ کی حکمت بصیرت ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی مرضی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس سکون نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتے۔ میں نے تو جتنے بے نمازی دیکھے نا پریشانی پائے ہیں، مطمئن نہیں ہے کہ تھوڑے پیسے ہیں، تھوڑا کام ہے، تھوڑا سا زیادہ ہو جائے نا مزہ پھر ہے۔ پھر میں کہ آدمی اثر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میں نے پہلے بھی کوئی دفعہ سنائی، فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک انسان کے 5 7 10 بچے ہوں، ایک بیوی ہو اور گھر میں پیسے پڑے ہوں اور گھر کے اندر آگ لگ جائے، فرمایا کہ اس کے بچے بھی چل جائیں، پیسے بھی چل جائیں، بیوی بھی چل جائے اور گھر کو بھی جل کے راکھ ہو جائے، وہ آدمی اکیلا بچ جائے، فرمایا کہ اس انسان کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا کہ اللہ کے ہاں عصر کی نماز کو چھوڑنے والے کا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث کی کتابوں میں فَكَأَنَّمَا قُتِلَ مَالُهُ وَوَلَدُهُ، گویا کہ وَأَهْلُهُ، عصر کی نماز چھوڑنے والے کا نقصان یہ ہے کہ جیسے اس کا اہل مر گیا اور اس کا مال ہلاک ہو گیا اور اس کی اولاد ہلاک ہو گئی، لیکن اگر محسوس نہیں کرتے تو بڑھنے کی فکر نہیں ہے۔ اگر اس چیز کو دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ یار اتنا بڑا نقصان اثر چھوڑنے کا، تو کوئی آدمی اس کو نماز کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرے، بلکہ کوشش کرے گا پڑھے گا، اور نہ پڑھنے کا عذر بھی کوئی نہیں ہے، بس بدبختی ہے اور وجہ کوئی بھی نہیں ہوتی کہ سب کچھ ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن بد نصیبی کہہ لو، بدبختی کہہ لو کہ اللہ کے گھر میں جانے کی توفیق نہیں ہے، جس کی وجہ سے صرف قربا رہ گیا۔ اسی طرح سے یہ 10 دن ہیں جو آنے والے ہیں ذی الحجہ کے، کہ جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے ان 10 دنوں کے اندر کچھ پانے کا، اللہ سے کچھ حاصل کرنے کا، وہ فکر مند ہوتے ہیں ان 10 دنوں میں، اور جن کو کوئی نہیں ان کے لیے یہ نارمل دن ہوں گے، جیسے عام دن گزرتے ہیں ویسے ہی یہ دن بھی 10 کے 10 گزرتے ہیں۔ لیکن جن کے یہاں فکر ہوتی ہے وہ 1-2 دن پہلے سے ان دنوں کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت جو اس کی ہے، فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو ہے اپنی جو حجامت ہے، اپنے سر کے بال ہیں، اپنے ہاتھوں کے ناخن ہیں، اپنے پاؤں کے ہیں، اپنے زیر ناف بال ہیں، اپنے بغلوں کے بال ہیں، مونچھوں کے بال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بالکل بھی نہ چھوڑو۔ ہمارے یہاں تو داڑھی کے بال بھی چھوڑ دیتے ہیں لوگ، پھر عید کی نماز پڑھ کے داڑھی اگاتے ہیں، پتہ نہیں اس پہ ثواب ملتا ہوگا داڑھی کٹوانے میں، مجھے تو نہیں لگتا کہ ثواب ملتا ہوگا، داڑھی کے چھوڑنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ داڑھی کٹوانا تو ویسے بھی گناہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انسان چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ میں ویسے کبھی داڑھی میں بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کسی وقت بھی کوئی بھی اللہ توفیق دے گا اس انسان کے دل میں آئے گا، لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں کہ داڑھی کے چھوڑنے کی ان 10 دنوں کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے، داڑھی بھلے کٹوا لو، سر کے بال، مونچھیں، ہاتھوں کے بال، ناخن، اور اسی طرح سے اپنے بغلوں کے بال اور اپنے زیر ناف بال، یہ چیزیں ان 10 دنوں کے اندر بالکل بھی نہیں کٹوانی چاہیے۔ مستحب عمل ہے، اگر کوئی کٹوا لے تو یاد رکھنا گناہ گار نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ مستحب اور سنت عمل ہے، اس کی فضیلت بڑی ہے دوستو۔ میرا رب بڑا مہربان ہے، بہت بڑا مہربان ہے۔ میں نے پڑھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں روکا ہے کہ تم یہ وغیرہ نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ یہ 10 دن جو ہوتے ہیں یہ حج کے دن ہوتے ہیں، اور حاجی جو حج کرنے جاتے ہیں نا، وہ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو اپنے ناخن نہیں کٹواتے، اپنے کوئی حجامت وغیرہ نہیں کرواتے، اور پھر جب احرام کھولتے ہیں اس کے بعد اپنے سر کے بال، پھر غسل وغیرہ 10 ذی الحج کو یہ کام وہ عمل سارا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ
جن کو اللہ نے پیسہ دیا وہ تو حج پہ چلے گئے، انہوں نے تو حج کر لیا، جن کو اللہ نے قبول بھی کر لیا پیسے کے ساتھ ساتھ، لیکن حضور کی امت میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہوں گے کہ جو بیچارے نہیں جا سکیں گے اور وہ جاتے بھی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ وہ یہ عمل کر لے، فرمایا کہ جو اللہ حاجیوں کو ثواب دے رہا ہوگا اور جو یہ عمل کر رہا ہوگا اللہ اس کے برابر ان کو یہ ثواب عطا فرمائے۔ ان کی مشابہت ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ تو انسان ظاہری طور پر اس جیسا بن کر دیکھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسا اپنے آپ کو ڈھا کر دیکھے، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اس انسان کو دین میں کیسے ترقی عطا فرماتے ہیں کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جادوگر تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا اور بعد میں ایمان لے کر آئے۔ ان کے ایمان کی وجہ بھی یہ بنی کہ انہوں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا، صرف یہ لباس پہننا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس لیے جب ہم نبی کی کسی سنت پہ عمل کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادا پہ عمل کریں گے تو وہ سنت ہمارے لیے دین کی ترقی کا سبب بنے گا، اور وہ سنت ہمارے لیے دین میں آنے کا سبب بنے گی، اور وہ سنت ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا سبب بنے گی۔ اور اگر نبی کی سنت کو ہلکا سمجھ کر یا غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیں گے تو فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ وہ انسان ایسا ایسا دین سے دور ہوتا جائے گا۔ ایک شخص آیا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہیں لگا یا حضرت آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیر سارا مال دے دے۔ آپ کی دعا کی اللہ نے قبول کر لی، غریب تھا مال ملنا شروع ہو گیا۔ جب مال ملا تو غریب آدمی کو جب اللہ کافی سارا مال دینا تو اس کو چاہیے کہ وہ مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مال میں برکت بھی مانگے، مال میں خیر بھی مانگے، کیونکہ جب دل کا ہے تجربہ ہے، جب میرے جیسے کے پاس مال آتا ہے تو پھر تباہی تباہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے مال دے دیا۔ جب مال ملا سب سے پہلی جو اس کی ترقی ہوئی اس نے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا شروع کیا، پہلی ترقی۔ یہ 10ویں پارے میں پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے اس آدمی کا۔ ظاہری بات ہے جب ایک آدمی نماز پڑھنے نہیں آئے گا، پکا نمازی ہوگا تو پوچھنا تو جاتا ہے، یہاں بھی پوچھ لیتے ہیں، اگر کوئی عذر ہو تو پھر بھی پوچھ لیتے ہیں، اگر پتہ چلے کہ جان کے نماز نہیں پڑھتا یا تو دائیں بائیں پڑھنا شروع کر دیا پھر نہیں پوچھتے، پھر کہتے چل ٹھیک ہے، لیکن پوچھتے اس لیے کہ شاید کوئی بیماری ہو، کوئی عذر ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ جناب آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آ رہے؟ آگے تو اس کا جواب سنا، بڑے شکایت سے کہتا کیا کریں، ٹائم نہیں لگتا، مصروف پڑھیں، ذرا دن کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے جانور سنبھالیں، اونٹ سنبھالیں، بکریاں سنبھالیں، یا آ کر نماز پڑھیں۔ اس انداز کے اندر غریب آدمی کو جب بولنے کا اسٹائل ہی بدل گیا۔ خیر بے ادبی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 5 وقت کا پکا نمازی اور بے نمازی ہوئی۔ جمعے کے دن آتا، جمعہ پڑھتا، ایک دن آیا یا صاحب مجھے اجازت دے دے میں مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مدینہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ مدینہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو جہاں وہاں جا کر بس گیا اس کے بعد سر گیا۔ آپ نے فرمایا پوری دنیا میں فتنے ہوں گے لیکن مدینہ میں فتنہ نہیں ہوگا۔ جب دجال آئے گا مدینہ آ جاؤ،
رجال تمہارا بال بھی بگا نہیں سکے گا۔ مدینہ ایسا زبردست شہر ہے، کہنے لگے میرے پاس چاندر بڑے ہو گئے، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ چلا گیا جنگل میں رہنا شروع کر دیا، ہفتے کے بعد آتا، جمعہ پڑھتا، تھوڑے بہتے اور واپس چلا جاتا۔ ظاہری بات جب سال پورا ہو گیا تو زکات لینے کے لیے آپ نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ وہ آگے سے کہنے لگا، ایک تو مانگنے والوں نے سر کھا لیا، تمہارے کوئی کام نہیں مانگنے کے لگا۔ میرے بھائیو، وہ انسان دنیا کا خوش نصیب انسان ہے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ خوش نصیب انسان ہے جس کا پیسہ مسجد پہ لگے، جس کا پیسہ مدرسے پہ لگے، جس کا پیسہ جو ہے قرآن کی اشاعت پہ لگے، جس کا پیسہ دین کی اشاعت پہ لگے، اور جس کا پیسہ دین کی بلندی پہ لگے، وہ پیسہ دنیا کا خوش نصیب پیسہ ہے۔ پیسے لگنے ضرور ہیں۔ کل میں ایک بیان سن رہا تھا کہ پیسے ہر انسان کے لگنے ہیں، کہ جو انسان مسجدوں پہ پیسہ لگائے گا، قرآن پڑھنے والوں پہ لگائے گا، اللہ کے راستے پہ لگائے گا، اس کا پیسہ زنا پہ نہیں لگے گا، اس کا پیسہ چوری پہ نہیں لگے گا، اس کا پیسہ شراب پہ نہیں لگے گا، اس کا پیسہ جو ہوگا وہ جوئے پہ نہیں لگے گا، اس کا پیسہ اللہ کی نافرمانی پہ نہیں لگے گا۔ اور جو آدمی اللہ کے راستے میں پیسہ نہیں دیتا، زکات نہیں دیتا، اس کا پیسہ ناچنے والیوں کے اوپر لگے گا، اس کا پیسہ زنا کے اوپر لگے گا، اس کا پیسہ شراب کے اوپر لگے گا۔ اور انہوں نے کہا، بڑے حسن انداز کے ساتھ کہا کہ جب تم چندے کی اپیل کرتے ہو، انہوں نے مجھے کہا، یعنی ان کا بیان سے میں سن رہا تھا کہ جب تم چندے کی اپیل کرتے ایسے نہ کہا کرو کہ جناب یہ غریب لوگ ہیں، یہ ایسے ہیں، ایسے ان کی خدمت کرو، کہو کہ بھائی یہ قرآن پڑھنا ہے، اگر قرآن پڑھیں گے دین اسلام زندہ رہے گا، دین زندہ رہے گا، یہ دنیا باقی رہے گی، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے اپنا پیسہ قبول کرو اور ان کے اوپر لگاؤ۔ اگر نہیں لگاؤ گے تو یہ دین باقی نہیں رہے گا، دین باقی نہیں رہے گا، یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، اگر دنیا باقی نہیں رہے گی تو کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور فرمایا کہ اتنے عاجزانہ طریقے کے ساتھ پیسہ مانگنے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیسہ مانگا، اس نے ڈھیر ساری باتیں سنا دی، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سے کنارہ کشی اختیار کر دی۔ پھر وہ کچھ پیسے لے کر آیا، لیکن اللہ نے قرآن اتارا کہ اب اس سے پیسہ قبول نہیں کرنا، چھوڑ دو اس سے پیسہ۔ پھر وہ ابو بکر کے زمانے میں آپ نے قبول نہیں کیا، پھر حضرت عمر کے دور میں آیا، قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ کلمے کا انکار کر کے اور کفر کی موت وہ انسان اس دنیا سے گیا۔ یہ بدبختی ہے اس انسان کی کہ تھوڑی سی وجہ سے وہ انسان اپنے آپ سے دین سے دور ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو 10 دن ہیں، ان میں وہ عمل ہیں جو انسان باقی دنوں میں نہیں کر سکتا، کہ ان میں میدان عرفہ ہے جو باقی دنوں میں نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو انسان 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پورے 2 سالوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ایک پہلے سال کی گناہوں کی معافی، اور دوسرا فرمایا کہ بعد کے سال کی گناہوں کی معافی۔ اور فرمایا کہ جو آدمی ان 10 راتوں میں حیران رہ گیا اللہ کی قسم یہ حدیث پڑھ کر، میں نے پھر آنکھیں کھول کے دوبارہ بڑی یار کہیں تو دوست اعتراض نہ کر دے کہ بات صحیح ہے۔ اور امام جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، فرمایا کہ جو آدمی ذی الحج کے 10 دنوں کے اندر رات کا قیام کرتا ہے، یعنی رات کو عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور تھوڑے بہت رات کو نفل جتنے نصیب ہو جائے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، فرمایا کہ ایک ایک رات کی یہ نماز کا ثواب ہے وہ لیلۃ القدر کی رات کے برابر اس انسان کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا ہے۔ ایسی اللہ کی رحمتیں ہیں ہمارے اوپر، برس رہی ہیں، اور اللہ فرمائے لے لو جتنا لے سکتے۔ ایک عشاء کی نماز یعنی ان 10 دنوں میں جب ذی الحج کا چاند نظر آئے نیت کرو، جب اگر ذی الحج یہ مشکل کام نہیں ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، روزہ نہیں رکھا جائے گا، شاید نبی نہ رکھ سکوں،
لیکن ایک روزے کا ثواب فرمایا کہ 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے ان 10 دنوں میں جو انسان رکھتا ہے. لیکن وہ تھوڑے مشکلیں وہ نہیں کر سکتے ہم، لیکن ناخن نہ کاٹیں، یہ اسی طرح سے اپنے بال نہ کاٹیں، یہ تو کم سے کم حاجیوں کے مشابہت تو اختیار کریں. یہ تو ایک آسان امر ہے. اور دوسرا جو ہے عشاء کی اور فجر کی نماز. ایک آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، اس کو کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ وہ اللہ کے ایسے جیسے نصف رات اللہ کے یہاں عبادت کرتا رہا. اور فجر کی نماز جماعت سے نصیب ہو جائے، فرمایا کہ اللہ کے یہاں ایسے جیسے پوری رات اللہ کی عبادت کی. اور کم سے کم یہ 2 نمازیں ان دنوں میں پڑھیں ہم. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں. گویا کہ 10 دن اگر یہ عمل کریں اور 10 دنوں میں ان اعمال کا جو ثواب ملے گا، ایک رات کا جو ثواب ہوگا اور لیلۃ القدر کے برابر ہوگا، اور ایک لیلۃ القدر کا جو ثواب ہے وہ 1000 مہینے سے افضل. کتنا زیادہ اعمال میں ثواب جمع ہو جائے گا. لیکن یہ ثواب مرنے کے بعد نصیب ہوگا. موت سے پہلے ثواب کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی دنیا کے 4 آنے پیسے رکھے ہوتے پھر ہمیں پتا ہوتا کہ اتنے پیسے مل گئے، پھر تو کوشش ہوتی. لیکن ثواب اتنا ملے گا، وہ ملنے کا جو ہے مرنے کے بعد ملنا ہے. تو اس لیے اس کی فکر ہمارے یہاں بہت کم ہوتی ہے. کرتے ہیں خوش نصیب انسان جو کرتے ہیں، جن کو اللہ ہمت دیتا ہے وہ کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں، فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے افضل دن یہ ذی الحج کے 10 دن افضل ہیں. ان دنوں کے اندر گناہ کو چھوڑو، جھوٹ کو چھوڑو، شراب کو چھوڑو. جتنے دن زیادہ افضل ہوں گے ان دنوں میں جتنا گناہ کرو گے اتنا اللہ کے ہاں بڑا گناہ لکھا جائے گا، اور جتنا زیادہ ثواب کرو گے اللہ کے ہاں ثواب لکھا جائے گا. اس لیے ان دنوں کی قدر کرو، ان دنوں کی عزت کرو، ان دنوں کا احترام کرو، اور ان دنوں کے اندر اپنی قربانی کے جانور کی تیاری کرو. اللہ نے اگر ہمت دی ہے، پیسے دیے ہیں، شوق کے ساتھ بہترین جانور خریدو. اگر جتنے پیسے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو، اور ان دنوں کو اس طرح گزارو کہ ہماری ایک نماز قضا نہ ہو. ان 10 دنوں میں ہماری ایک نماز قضا نہ ہو. اور جھوٹ سے اپنے آپ سے بچائیں اور بد نظری سے بچائیں. اور پھر اللہ نے پیسے جو دیے ہیں وہ عید کی تیاری میں لگائیں. تو انشاءاللہ ان 10 دنوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو باقی دن ہوں گے وہ ہمارے صلبہ کو اللہ تعالیٰ سر کر دے گا. اور اللہ کے ہاں انسان کا اخلاص چلتا ہے، اور جتنی محبت سے اللہ کی طرف بڑھیں گے میرے دوستوں، اللہ اتنی محبت سے اپنی آغوش میں رہے گا. اور جتنا دور اللہ سے ہوں گے تو اللہ بھی ایسا اپنے آپ سے دور کرتا جائے گا، یہاں تک کہ موت سے رب شاید کرنا بھی نصیب نہ ہو دور ہونے والے کو. اس لیے بھائیو، ان دنوں کی قدر کرو، ان دنوں کی فضیلت کو سمجھو، ان دنوں میں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.